السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ویڈیو ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے ہیں جو کہ تہجد کی نماز ادا کرتی ہے یا کرتا ہے۔ آج کا ویڈیو ان کے لیے ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور تہجد کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے والے بندوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی جو ہے جلد سے جلد قبول فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، تو آج میں آپ کو تہجد کی نماز کی کچھ فضیلتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور تہجد کی نماز جو بھائی یا ہماری بہنیں جو پڑھتی ہے، اس میں دو غلطی کرتی ہے جو بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر یہ دو غلطی آپ کی ہو رہی ہے تو ان دو غلطی کو آپ سدھارنے کی کوشش کریں، نہیں تو آپ کی تہجد کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، دو غلطی بہت بڑی غلطی کرتی ہے ہماری ماں بہنیں، خاص کر کے اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی بھی کچھ ایسے ہیں جو ان غلطیوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں آپ تک انشاءاللہ یہ دو غلطی بھی بتاؤں گا کہ کون ایسی بڑی غلطی ہے جن کی وجہ سے ہماری تہجد کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز کی فضیلت، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھتی ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ہر ایک دعا اس بندے کی، اس بندی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو بھی نیک جائز دعا ہوگی انشاءاللہ فوراً اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس وقت یعنی تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلد سے جلد قبول کرتا ہے، یعنی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، اس وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ضرور آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بہت بہترین نماز ہے، اور یہ نماز جو ہے روزی میں برکت کے لیے بہت بہترین نماز ہے۔ آپ کی جو پریشانی زندگی میں چل رہی ہے، آپ اگر اس مقصد کے لیے بھی اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی پریشانی کو جلد سے جلد ختم کر دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیو، بہت بہترین نماز ہے تہجد کی نماز، بہت بڑی فضیلت آئی ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے بہت بڑی فضیلت بتایا، میں آپ کو کیا بتاؤں، حالانکہ آپ تو جانتے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا بہت آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تہجد کی نماز آپ ضرور پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز جو بندہ یا بندی پڑھتا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی خوشحال بنا دیتا ہے۔ ہر ایک چیز جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اس بندی کو عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یا بندی کو جو تہجد گزار ہے، اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو تہجد کی نماز آپ ضرور ادا کیا کریں۔ تہجد کی نماز وہی بندہ پڑھے گا جو فرض کی نماز ادا کرتا ہے۔ آپ فرض نماز کو چھوڑ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھیے، کیونکہ تہجد کی نماز یہ کیا ہے، ہمارے آپ کے لیے نفل ہے، لیکن فرض نماز جو اللہ نے 5 وقت ہم پر آپ پر فرض کیا ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے فرض ادا کریں، اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں صحیح، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے تو دیکھیں صحیح، اس وقت تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت کامیابی ملتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ دو غلطی جو بہت بڑی غلطی، اور خاص کر کے اس غلطی کے شکار جو ہے ہماری ماں بہنیں زیادہ ہوتی، تو ان ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ غلطی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی غلطی اور سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں،
اب تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں جو ہے معلوم ہے، یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز پڑھتا ہے جو بندہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا ہماری بندی جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اب اگر آپ دوسروں کے پاس جا کر بتاتے پھریں گے کہ ہم تہجد گزار ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کو بولتے ہیں ریاکاری، یاد رکھ لیجئے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریاکاری، اور ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آپ کی تہجد کی نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ریاکاری مت کرو، دکھاوا مت کرو، لوگوں کو یہ مت بتاؤ کہ ہم تہجد گزار ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تہجد میں اٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاوے کے طور پر لوگوں کو جا کر ڈنڈورا پیٹیں گے، ہم تہجد گزار ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہم 3 بجے اٹھ گئے، 4 بجے اٹھ گئے، 5 بجے اٹھ گئے۔ ایسا مت کیجیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے آپ خالص نماز پڑھو، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی، اور پھر آپ کی یہ نماز خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو گزارش کرتا ہوں کہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ اگر آپ یہ غلطی ریاکاری، دکھاوا اگر آپ کریں گے، لوگوں کو ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نماز آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں۔ یہ نماز جو ہے نا، چھپی ہوئی نماز ہے، آپ چھپا کر نماز پڑھیں، اللہ صرف دیکھتا ہے۔ آپ اس طریقے سے آپ ذہن بنا لیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، اب ریاکاری کا مطلب یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی کیا آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے، پھر جھوٹ آپ کو نہیں بولنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، تو بے شک اگر آپ پڑھتے ہیں تو جی ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، بس ہو گیا۔ اس میں یہ ریاکاری نہیں ہوا۔ آپ جا کر لوگوں کو بتاتے پھریں گے، خاص کر کے ہماری ماں بہنیں اس میں بہت شکار ہے اس غلطی کی، لوگوں کو جا کے بتاتے رہیں گے ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو وہ پڑھتے ہیں۔ میری ماں بہنوں ایسا مت کرو، ریاکاری مت کرو، دکھاوا مت کرو۔ عبادت کر رہے ہو اللہ کی، بندوں کے سامنے دکھاوا کرو گے تو پھر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ پہلی غلطی تھی، گزارش کرتا ہوں کہ اس غلطی کو آپ سدھارنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کر آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو دوسری غلطی بتا دیتا ہوں۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو آپ جو ہے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھ لیجیے، تہجد کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اذان کا انتظار کرتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اذان کا انتظار نہ کریں کہ فجر کی اذان تک جو ہے آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے، نہیں، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ کے بعد میں فجر کی اذان ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نہیں ہوتی اذان، یہ سمجھ لیجئے 10 منٹ 5 منٹ بعد میں جو ہے مسجد میں جو ہے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے کے 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد میں۔ لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اذان جب تک نہیں ہوتی ہے ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے۔ آپ وقت پتہ کریں، آپ جو ہے آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، وقت دیکھیں کہ تہجد کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، شروع کب ہوتا ہے۔ شروع تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب ایک بات اور اس کے اندر میں آپ کو ایک مسئلہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ کیا تہجد میں سونا ضروری ہے؟ کیا اگر ہم نہیں سوئیں گے تو تہجد کی نماز ہماری نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اپنے دماغ سے جو ہے مسئلہ مت بنایا کرو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، تو فرض نماز عشاء کی، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، سو کر اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچیں، اور آج ہم اپنا مسئلہ مسائل بنا لیتے ہیں کہ نہیں کوئی دقت نہیں ہے، آپ عشاء کے فوراً بعد جو ہے تہجد کی نیت کر لو، نیت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کیا کرتے تھے ہم اس طریقے سے کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، اس کے بعد میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو تھوڑی دیر آپ سو جایا کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، سو کر اٹھ کر جو ہے آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ سمجھ لیجئے ہم آپ سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ سو جائیں تو انشاءاللہ تہجد کی نماز کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن کہاں سے کھلے گی؟ آج ہم 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، 2 بجے رات تک موبائلیں چلاتے رہتے ہیں، پھر آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، جلدی سونے کی کوشش کیا کرو، مغرب اور عشاء کے بیچ میں نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سویا کرو۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو بندہ سوتا ہے نا تو رزق میں کمی آتی ہے، مغرب اور عشاء کے بیچ میں مت سویا کرو آپ، عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً آپ سو جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ 2 غلطی تھی جو میں آپ تک پہنچایا، بس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 2 غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں، دکھاوا مت کریں، ریاکاری مت کریں۔ دکھاوا کریں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، ریاکاری آپ کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری غلطی کیا ہے کہ وقت کا خیال رکھیں، وقت کا خیال رکھیں، وقت پر تہجد کی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کی نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔